کہتے ہیں نا کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ کم از کم جو قرضہ لینے وقت قرضہ کسی سے مانگتے ہو جو انداز ہونا، ایسا انداز تو کم از کم رکھو. اس کو فون کرو گے نا قرضے کے لیے، جی آپ سے بات کرنی تھی، کریں فون پہ بات؟ نہیں فون پہ نہیں، مل کے کروں گا. ٹھیک ہے 12 بجے آ جائیں، میں 11:30 پہنچ جاؤں گا. اب آپ کسی کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، پڑھتے ہی نہیں نماز، تم یہ وہ تو پڑھے گا ہی نہیں. پھر یہ باتیں آپ کے لیے نہیں ہے نا. میں آپ کا استاد تو نہیں ہوں، باقاعدہ ٹیچر تو نہیں ہوں میں آپ کا، لیکن آپ سیکھ رہے ہیں بات. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وی آل نیڈ ٹیچر. آپ میں سے جو جس بھی لیول پر ہے نا، بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا میڈیکل ڈاکٹر ہے، بہت بڑا PhD ہے، یاد رکھے وہ کہ اس سے استاد کی ضرورت ہے جب تک وہ زندہ ہے. اگر وہ ترقی چاہتا ہے، اگر تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی سب کچھ آ گیا ہے مجھے، کیونکہ وی آر ناٹ ہیونگ ٹریننگ پرابلم، وی آر ہیونگ پرائڈ پرابلم. ہمیں سیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سیکھنا چاہتے ہیں. میں ہاتھ کھڑا کروں، آپ دونوں ہاتھ پورے کھڑے کریں گے، جی میں سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن سیکھتے نہیں ہیں. کیوں؟ سیکھنے کا پرابلم نہیں ہے، پرابلم غرور کا ہے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے، میں تو بہت بڑا ہو گیا، میرے تو نام کے ساتھ فلاں فلاں لگتا ہے، میرے تو استقبال ہوتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹریننگ پرابلم، وی ہیو پرائڈ پرابلم. ہمیں غرور کا مسئلہ ہے. اینڈ پرائرٹائز یور لرننگ اوور پرائڈ. اور یاد رکھیں ہمیشہ سیکھنے کو غرور کے اوپر فوقیت دیں. کیسے؟ 3 سٹیپ یاد رکھیں. نمبر 1 مجھے کچھ نہیں آتا. نمبر 2 ایسا بندہ ڈھونڈو جس کو آتا ہے. اور نمبر 3 ہاتھ باندھ کے اسے سیکھ لو. بس ختم ہو گئی بات. تو کچھ جگہ پر اچھا استاد آپ کو کبھی نہیں ڈھونڈے گا، آپ نے استاد کو ڈھونڈنا ہے. پہلی بات یہ سمجھ گئے آپ، استاد آپ کو کبھی نہیں ڈھونڈے گا، آپ نے استاد کو ڈھونڈنا ہے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں چلے ان کی تو کلاس ہوتی ہے، تعلیمی ادارہ ہوتا ہے، جامعہ مدرسہ اسکول کالج یونیورسٹی اکیڈمی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن وہ جو اب یہ اسکول کالج سے نکل چکے ہوئے ہیں، یہ استاد کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ یہ تو کسی کلاس میں نہیں جاتے، یہ تو فیکٹری میں جا رہے ہیں، یہ تو کاروبار میں دکان پہ جا رہے ہیں، یہ تو آفس میں جا رہے ہیں، وہاں تو استاد کوئی نہیں بظاہر ہوتا. یہ کیسے استاد ڈھونڈیں گے؟ یہ کمال ہے. ان لوگوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہی استاد ملے گا. سوشل سیٹنگز میں، آتے جاتے کہیں پہ، وارڈ میں، بزنس میں، دوستوں میں، کھانا کھاتے ہوئے، وہیں کہیں استاد مل جائے گا. اچھا یہ اب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ میرا استاد بننا پسند کریں گے، یہ نہیں ہوتا یہاں، وہ بھاگ جائے گا. آپ نے ماحول ایسا بنا دینا ہے کہ اس کا علم اڑ کے آپ کے پاس خود بخود آنا شروع ہو جائے. ماحول ایسا بنا دینا ہے. آپ نے اس کی فرما برداری کرنی ہے، کچھ خوشامد بھی چل جائے گی یہاں پہ، اس کی بات ماننی ہے، اس کی نصیحت کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کی روٹین کو خراب نہیں کرنا، اس کی بات کو راز رکھتے ادھر ادھر نہیں پہنچانا. جب آپ یہ کریں گے اب وہ آپ کو علم دے گا، اب وہ رکے گا نہیں علم دینے سے آپ کو. اور یہ یاد رکھ لینا، کتاب بہترین ساتھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک تجربہ کار اچھے انسان کی چند لمحوں کی صحبت کئی سال کی تعلیم سے بہتر ہے، کیونکہ وہ نچوڑ دیتا ہے آپ کو تجربے کا. وہ سب کچھ سیکھا سکھایا ایک انسانی دماغ سے گزری ہوئی چیز جب زبان سے نکلتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کو ملتے ہیں اچھے لوگ لیکن ہم ان کو باغی کر دیتے ہیں. آپ موضوعات چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ، میچ کی کیا بات کروں جی، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، فون کری جا رہے ہیں. وہ بندہ فری نہیں ہے، کبھی بھی قابل آدمی فری نہیں ہوگا. وہ کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں فٹ ہے. وہ آپ اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا فون نہیں اٹھا رہا، آپ سے ملنا نہیں چاہ رہا. یہ جتنے مشہور اور لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پہ قابل آدمی ہیں یا مشہور ہو جاتے ہیں، ان سب کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے. ایسا نہیں لگتا کہ جی یہ تو بڑے مصروف ہوتے ہوں گے. ہر ایک کے پاس فری ٹائم ہے، دنیا کے ہر بندے کے پاس فری ٹائم ہے، لیکن وہ آپ پہ فری ٹائم نہیں لگائے گا. اسے پتہ ہے میں نے اسی فری ٹائم کو استعمال کیا تو میں آج بڑا بندہ بنا.
So never ignore the importance of learning and training. ہمیشہ سیکھتے رہیں, ہر چیز سے سیکھیں, بدلتے ہوئے موسم سے سیکھیں, اگتے ہوئے پھل سے سیکھیں, پھولوں سے سیکھیں, موسموں سے سیکھیں, بارش سے سیکھیں. ہمیشہ continue to learn. These are the life lessons. یہ زندگی کے سبق ہوتے ہیں اور یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. میں ایک لائف لیسن آپ کو دیتا ہوں. جب ہم بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں نا, بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں, رشتے ہم سے چھوٹتے چلے جاتے ہیں. ماں گئی, باپ گیا, دوست گئے, اسکول ختم, اسکول کے دوست بھی ختم, کالج ختم, کالج کے دوست بھی ختم. ایسا ہوتا ہے نا, سارے رشتے چھوٹتے ہیں اور ان کا پیچھا نہیں کیا جاتا. یہ ریالٹی آف لائف ہے, سب چھوٹ جاتے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت رہتی ہے. اللہ سے رشتہ ہم توڑتے ہیں, وہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں سارا دن آپ چیک کر لیں, اللہ کی یاد بالکل نہیں ہے. کوئی 1% بھی وہ اللہ کی طرف جاتے ہی نہیں. بڑی میزریبل لائف ہے ان کی, کیونکہ دنیا کے ساتھ جب حد سے زیادہ آپ جڑ جائیں گے تو دنیا کے ٹوٹنے پر آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے. جس کا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, دنیا ٹوٹ بھی جائے گی اس کو دکھ تو نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا رشتہ تو جڑا ہوا ہے. Life lesson is, you have only one relation which is robust, everlasting, and this is relationship with Allah. Don't ever weaken that relationship. اس کو کمزور نہ پڑنے دینا, روز اس کو مضبوط کرو. کہتے میں اور میری بیوی ہے, میں اور میرا دوست ہے, میں اور میرا باپ ہے, میں اور میرا اللہ ہے, یہ کہو. اب باقی رشتے جتنے ہیں وہ اس رشتے کے تابع ہوں گے. That will travel fast.